یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی ایک نئی چیز استعمال میں آتی ہے تو وہ اپنے ساتھ مزید اور اشیاء کے راستے ہموار کر دیتی ہے۔ مثلا اگر ہم ایک مثال یہ لیں کہ قدیم زمانے میں، یعنی آج سے 50-60 سال پہلے کم و بیش، لوگوں گھروں میں لسی کا رواج زیادہ تھا، اور وہ کچی لسی ہو یا وہ پکی جسے بلو کے بنایا جاتا ہے، مکھن اتار لیا جاتا ہے، وہ لسی ہو، اس کو ناشتے میں استعمال کیا جاتا تھا، دوپہر میں بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور کبھی وہ نمکین بنا لی جاتی تھی، کبھی میٹھی بنا لی جاتی تھی، یعنی اس میں میٹھا ڈال دیا جاتا تھا، اور وہ صحت کے لیے بھی اچھی تھی اور بڑا آسان کام تھا۔ اور اگر کسی کے ہاں لسی فالتو ہوتی لسی تو وہ پڑوس میں بھی دے دیتے تھے۔ لیکن پھر آپ یہ دیکھیے کہ اسی سب کانٹیننٹ میں چائے کا رواج ہوا، اور جب چائے کو یہاں انٹروڈیوس کیا گیا تو فری چائے سرو کی گئی، اور جب لوگ عادی ہو گئے تو پھر چائے کے پیسے دینا پڑے۔ اب چائے کو رائج کرنے میں جب لوگ عادی ہو گئے تو اب چائے یہاں کی پیداوار تو نہیں تھی، تو کیا ہوا کہ چائے کو باہر سے لانا پڑا، یعنی امپورٹ بڑھ گئی۔ اس میں جو میٹھا تھا، شوگر، وہ وائٹ استعمال ہوتی تھی، شکر وغیرہ جو دیسی گڑ کی میٹھا تھا وہ استعمال نہیں ہوتا تھا۔ یعنی ایک تو چائے کی ٹیلی باہر سے آنے لگی، اس کے لیے شوگر نہیں انٹروڈیوس ہوئی، چائے نارمل جو پیالے تھے اس زمانے کے اس میں نہیں پی جا سکتی تھی، اس کے لیے چائے کے کپ ایجاد ہوئے، مگ ایجاد ہو گئے۔ اب جب چائے پی جاتی ہے تو آپ جب بھی کسی کو سرو کریں، پہلے لسی سرو کرتے تھے تو ساتھ کچھ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اب کہا جاتا ہے خالی چائے کیا دیں، یعنی کہ چائے کے ساتھ بسکٹس کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز کے انٹروڈیوس ہونے سے کتنی نئی اشیاء معاشرے میں انٹروڈیوس ہو گئیں۔ تو یہ ایک قسم کا کلیہ ہے کہ جب بھی معاشرے میں کوئی ایک چیز آ جاتی ہے، استعمال کا حصہ بن جاتی ہے، تو وہ اپنے ساتھ نہ صرف اور بہت سی چیزوں کو، اشیاء کو لے کر آتی ہے، بلکہ وہ اس معاشرے میں چیزوں کے استعمال کے علاوہ بھی تبدیلی لے آتی ہے، کیونکہ اشیاء کو استعمال کرنے والے اور شے میں ایک بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، اور یہ تعلق دیکھا یہ گیا ہے کہ اس معاشرے کے تہذیب و تمدن پر بھی اثر انداز ہوتا ہے، اس کی ثقافت پہ بھی اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھی گئی ہیں، ان کے عقیدے، ان کے رسم و رواج پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، ان کے مذہب پر بھی اثر انداز ہو جاتا ہے، اور ان اثرات کو روک نہیں سکتے۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ اگر کوئی روکنا بھی چاہے تو اس کو نہیں روکتا۔ جس طرح زبان اپنے ساتھ اثرات لاتی ہے، اسی طرح ایک غیر ملکی پروڈکٹ ایک دوسرے معاشرے کی دوسری ثقافت کی چیز اگر ہم استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو وہ ساری اس کی اچھائیاں یا خرابیاں ہم میں آتی چلی جائیں گی۔ آپ لباس کی ہی مثال دیکھ لیجئے، جب کبھی شلوار قمیص، پاجامہ قمیص یا تہبند باندھا جاتا تھا تو جسم ڈھکے رہتے تھے، لیکن جب سے مغربی لباس آیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسم کیسے آہستہ آہستہ عریاں ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں دوسری ثقافت کی چیزوں کے استعمال کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ ماڈرن بننے کے چکر میں ہمیں غیر ضروری چیزوں کو اپنے استعمال میں نہیں لانا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے گا کہ ہم اپنی تہذیب و ثقافت سے، تمدن سے، رسم و رواج سے، اور اللہ نہ کرے اپنے مذہب سے بھی دور ہوتے چلے جائیں گے، اور ہمیں کسی حد تک یہ اپنے معاشرے میں نظر بھی آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے، ہمیں اس کے لیے کوئی مثبت اقدام اٹھانے چاہیے۔